کے دوسرے حصے میں ہم بائبل مقدس کے بارے میں جانیں گے، اور نہ صرف بائبل مقدس کے بارے میں بائبل میں سے جانیں گے، بلکہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید بھی ہے، اس سے بھی ہم سیکھیں گے۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ انگلش میں محمد پکل کی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں فتح محمد خان صاحب جلندری کی ٹرانسلیشن ہے۔ ان دونوں کے حوالہ جات کو ہم بغور دیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ بائبل اور قرآن کیا کہتے ہیں بائبل پڑھنے کے بارے میں۔ اور ہمیں لاسٹ 2 یا 3 دن سے کافی سوالات موصول ہوئے اپنے مسلم بہنوں بھائیوں کی جانب سے، جیسے عامر صاحب لندن سے تھے، یاسر صاحب جو ہیں وہ اسپین سے بات کرتے ہیں، اور 1-2 بہنوں نے بھی سوال کیا۔ اور ایک ایسا ایکوزیشن جو کہ ایک بڑا عام ایکوزیشن ہے، جب بھی ہمارے مسلم بہن بھائی جب بات کی جاتی ہے، حالانکہ کئی دفعہ ان سے مخاطب نہیں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی وہ فون کر کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیا بائبل سکھاتی ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کی میں تسلی کے لیے سب سے پہلے جو حوالے دوں گا وہ ابن عباس، ابن خطیر، ابن اسحاق، ابو دردہ، ابو قتادہ، ان کی تفاسیر کو پڑھیے، جو کہ قرآن کے جو ارلیسٹ جو اسکالرز تھے ان کی تفسیروں کو پڑھیں، تو وہ متفقہ طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ بائبل حضرت محمد جو کہ اسلام کے نبی ہیں ان کے دور تک نہیں بدلی تھی، اور قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس دور کے بعد بائبل کا بدل جانا قطعاً ناممکن تھا، اس لیے کہ کیونکہ بائبل پوری دنیا میں آلریڈی بہت زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ ایک اور میں بتاتا چلوں کہ جیسے کل ہماری ایک بہن نے کہا کہ بائبل کے بہت سارے ورژنز ہیں، تو میرے دوستو یہ جو ورژنز ہیں اس کو قطعاً آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مختلف بائبلیں ہیں اور وہ آپس میں مختلف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سب ٹرانسلیشنز ہیں، جیسے قرآن کی بہت ساری ٹرانسلیشنز ہیں، جیسے پکل کی ٹرانسلیشن ہے، یوسف علی کی ٹرانسلیشن ہے، نوبل قرآن ہے، اردو کی ٹرانسلیشن ہے، جرمن کی ٹرانسلیشن ہے، تو یہ کیا مختلف قرآن تو نہ ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورژنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ایریا میں، جیسے کنگ جیمز ورژن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 1611 میں کنگ جیمز جو تھے انگلینڈ کے، انہوں نے انگلش میں کیا، کیونکہ اس سے پہلے بائبل جو ہے لیٹن میں پڑھی جاتی تھی، اور انہوں نے آسان کرنے کے لیے کہ لوگ اس کو پڑھیں انگلش میں کیا۔ لیکن 1611 کی جو انگلش تھی وہ بہت ہی مشکل تھی، تو جب آہستہ آہستہ وقت زیادہ ہوتا رہا تو نیو انٹرنیشنل ورژن، نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل، یہ سب مختلف ملکوں نے اپنے ڈائلیکٹ کے مطابق ان تمام جو اصل متن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس لیے بہت سارے ورژنز ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں اور کچھ کے ساتھ سٹڈی نوٹس ہیں، کچھ کے ساتھ تفسیر ہے، سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ورژن پکڑا ہے اور آپ نے یہ ورژن پکڑا ہے، لیکن وہ سب ٹرانسلیشنز ہیں۔ جیسے اردو کا قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اردو اور انگلش کا قرآن جو ہے وہ ترجمہ ہے، اصل قرآن جو ہے عربی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اصل بائبل جو ہے وہ عبرانی زبان میں اور گریک میں لکھی گئی ہے، سو وہ ہے اصل بائبل، اور ترجمہ جو ہے وہ ایک صرف ٹرانسلیشن ہے، اس میں الہامی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ خداوند کا نام جیزس لکھا ہے اس لیے خداوند کا اصلی نام جیزس تھا، حالانکہ ان کا نام یشوع تھا۔ اگر آپ عربی جانتے ہو یا عبرانی جانتے ہو یا ارامی جانتے ہو تو خداوند کا نام یشوع تھا، لیکن جب اردو میں ہم پڑھتے ہیں تو یسوع کہتے ہیں، عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں، انگلش میں جیزس کہتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں ٹرانسلیشنز ہیں، سو اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو ورژنز آپ پکڑیں تو آپ کوئی قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان دونوں ورژنز کو ساتھ رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل مطلب وہی نظر آئے گا، بائبل مقدس ایک ہی ہے۔ اب بائبل مقدس کیا کہتی ہے بائبل کے بارے میں؟ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بائبل کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ توریت ہے، دوسرا حصہ زبور اور صحائف انبیاء ہے، اور تیسرا حصہ انجیل ہے جو میجر اس کی چنکس ہیں، میجر حصے ہیں، اس کے علاوہ باقی چھوٹی ڈویژنز ہیں۔ اور تینوں میں سے میں آپ کو ایک حوالہ نکال کے دوں گا۔ کیا توریت اجازت دیتی ہے کہ بائبل کو بدل دیا جائے؟ کیا زبور اجازت دیتا ہے کہ بائبل کو بدل دیا جائے؟ کیا انجیل مقدس اجازت دیتی ہے کہ بائبل میں کچھ رد و بدل کیا جائے؟ سب سے پہلے ہم توریت میں دیکھیں گے حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں۔ توریت کی کتاب استثناء کی کتاب ہے، اس کے 4 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بے بہرہ ہیں، ان سے جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نہ تو وہ ان کے پاس توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، اور چونکہ ان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور ان کو حکم بھی ہے اپنے ملا حضرات کی جانب سے یا کوئی ایسے ٹیچرز کی جانب سے کہ آپ بائبل کو ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ لگائیں گے تو جرم ہوگا، گناہ لگے گا۔ میں آپ کو قرآن میں سے بھی بتاؤں گا کہ بائبل کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، قرآن کیا
فائدے بتاتا ہے اور بائبل کیا فائدے بتاتی ہے، اس پر ہم بعد میں جائیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل، توریت، زبور اور انجیل جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب اور اس کا 4 باب، بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر 1 to 4۔ آپ ان حوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ لکھا ہے موسیٰ نبی کہتے ہیں، اور اے اسرائیلیو، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کرو، یعنی کنعان کا ملک، اور جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ سو موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے ہیں ان میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ ہی گھٹانا، اور آگے ہی اسی کتاب میں 12ویں باب کی 32ویں آیت میں ڈیٹرونومی چیپٹر 12 ورس 32 میں لکھا ہے کہ جس بات کا میں تم کو حکم کرتا ہوں، یہ موسیٰ نبی کہہ رہے ہیں، تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ اب ہم چلتے ہیں زبور کی جانب۔ زبور و امثال جو کہ دونوں جڑواں کتابیں ہیں اور جو کہ داؤد نبی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے لکھی، ان کی ہم کتاب میں جا کر پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ۔ اب امثال کی کتاب بک آف پرووربز اس کے چیپٹر 30 ورس 5 اور 6 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند کا ہر ایک سخن، ہر ایک کلمہ پاک ہے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ڈھال بن جاتا ہے خدا کا کلام ان کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تو اس کے کلام میں سے کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے، یعنی کہ جو خدا کے کلام میں بڑھائے گا وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا اور خدا اس کو جھوٹا قرار دے گا۔ پھر ہم انجیل میں دیکھتے ہیں جو کہ نیا عہد نامہ ہے، اور اس کی آخری کتاب میں ہم دیکھیں مکاشفہ کی معرفت یہ لکھی گئی کتاب یسوع مسیح کی نبوت کی کتاب ہے، اور یسوع مسیح کے ہی الفاظ ہیں۔ اس کے آخری چیپٹر کی 22ویں چیپٹر کی 18 اور 19 ورس میں ہم پڑھیں، لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کو کہ آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، یعنی کہ جو اس کتاب میں توریت، انجیل اور صحائف انبیاء اور زبور میں کچھ بڑھائے گا تو خدا اس پر آفتیں نازل کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کو زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال دے گا، یعنی کہ وہ جنت الفردوس میں سے وہ شخص جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا، کک آؤٹ کر دیا جائے گا اور وہ جہنم کا وارث ہو جائے گا۔ اب ہم قرآن کی جانب بڑھیں تو کیا یہ ممکن ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا خدا کے صحیفوں میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کے منہ سے جو نکلے الفاظ ہیں جو کہ نبیوں نے بڑے احتیاط سے رقم کیے، جو کہ لکھ دیے نبیوں نے اور اپنی قوم کو دیے تاکہ وہ ان پر عمل کر سکیں، تو کیا ان میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ کیا خدا اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ نبی نے بھی کہا، داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان نے بھی کہا، عیسیٰ یعنی جیزس نے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور اب قرآن کی جانب جائیں گے۔ یہ سورۃ الحجر ہے جو کہ مکی سورت ہے، اس میں 99 آیتیں 6 رکوع ہیں، یہ 15ویں سورت ہے، اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے شک یہ کتابیں نصیحت ہم نے اتاری ہیں اور ہم ہی اسی کے نگہبان ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ یہ خدا خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں نصیحت کی ہیں یہ ہم نے اتاری ہیں، سو اس میں اس کے ہم ہی نگہبان ہیں۔ سو اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو خدا نے یہ دعویٰ کیا، خدا نے یہ خود حفاظت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سو اگر کوئی شخص انجیل یا زبور یا توریت جو کہ خود خدا کے کلمے ہیں اور قرآن ایون کہ ان میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خدا جھوٹا پڑ جائے گا بھائی۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم اپنے خدا کو کیوں کفر ایسا کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا ہے، یہ تو ہم کفر بک رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اور جبکہ خدا نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ان سب کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں۔ کیا انسان اتنا زوراور، اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ خدا کی حکم کو توڑ دے اور خدا کے اس دعوے کو جھوٹا اور باطل قرار دے دے؟ یا تو پھر یہ خدا نے بات نہیں کی، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر خدا نے کہی ہے تو پھر انسان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بائبل بدلی تو انسان جھوٹا ہے، جیسا کہ میں نے زبور و امثال میں پڑھا کہ تو اگر اس میں بڑھانے کی کوشش کرے گا یا اس پر الزام لگائے گا تو جھوٹا ٹھہرے گا۔ سو جو شخص یہ الزام لگاتا ہے وہ خود جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خدا نے تو صرف قرآن نازل کیا ہے، توریت اور صحائف انبیاء اور زبور تو نازل ہوئے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کتابیں، یہ تو الہامی
لوگ یہ ایک دم سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ تو خدا نے صرف قرآن کی ہے. تو ہم بائبل میں سے دیکھیں گے اور پھر قرآن میں سے دیکھیں گے کہ یہ جو کتابیں ہیں توریت و انجیل جو ہے یہ کس نے نازل کی ہیں. بائبل میں سے پہلے ہم دیکھیں عبرانیوں کے نام کا خط، بک آف ہیبروز، اس کا چیپٹر 1 اور اس کی ورس 1 لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے، انسان نے نہیں بلکہ خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے یعنی یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے. سب سے پہلے تو بات بائبل بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ جتنے صحائف انبیاء ہیں، جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں یسوع اور اس سے پہلے، وہ خدا نے خود اتاری اور خدا کا ہاتھ تھا جو اس کے پیچھے تھا. اس کے بعد ہم پطرس رسول کے معرفت لکھا گیا خط جو کہ یسوع مسیح کے پہلے شاگرد تھے، ان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے دوسرے خط کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. یعنی کہ یہ جو کلام نبیوں کا ہے یہ خدا کی طرف سے نازل ہے، معتبر ٹھہرتا ہے، اور اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ یہ نور بخشتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. یعنی کہ جو نبوت کی یہ جو باتیں ہیں یہ کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے، کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی ان میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو نبوت کی باتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے اتاری گئی ہیں اور یہ پاک ہیں، اور خدا خود اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ ان باتوں کی حفاظت کرے. کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. یعنی کہ نبوت کی جتنی باتیں ہیں وہ کوئی بھی ایک بھی بات، ایک نقطہ بھی جو ہے آدمی کی تحریک سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کی روح القدس کے وسیلہ سے نازل ہوا. اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے روح القدس کو بھیجا اور عیسیٰ پر اور موسیٰ پر جو ہے وہ کتابیں نازل کی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کتابوں کا لکھاری ہے اور خدا لا تبدیل خدا ہے. جب خدا نے خود قسم کھائی اور خود وعدہ کیا کہ وہ ان کتابوں کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا اور اس کا نگہبان ہوگا، تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے. اب میں آپ کو قرآن میں سے دکھاؤں گا کہ بائبل جو ہے وہ کس نے نازل کی. اگر تو بائبل میں سے میں دکھاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو بائبل اپنی میں سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ ہماری کتاب میں سے نکال کے دکھائیں تو ہم مانیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. میرے ساتھ دیکھیں سورۃ العمران جو کہ تیسری سورت ہے اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہم جائیں گے. سورۃ العمران اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں لکھیں گے، لکھا ہے کہ اے محمد، اس نے کہا کہ اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی. یعنی کہ جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، یعنی کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. میرے عزیزو، جو بھی شخص، میں آپ کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل اور تورات غلط کتابیں ہیں یا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا آپ کو کسی بڑے نے ایسا سکھایا ہے، تو وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تورات و انجیل میں جو ہے وہ ہدایت ہے. اور پھر قرآن جو حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا. یعنی کہ جو لوگ خدا کی آیتوں بشمول توریت، انجیل اور زبور، اگر وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ سخت عذاب میں آ جائیں گے، کیونکہ خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے. پہلی بات ہم نے سورۃ الحجر 15:9 میں سے پڑھی کہ خدا خود جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کی ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں خدا ان کو عذاب میں ڈالے گا، خدا ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ خدا نے یہ کتابیں اتاری تھیں. پھر ہم اس کی 23ویں آیت میں اگر ہم جائیں تو 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خدا کی کتاب یعنی تورات سے بہرہ کیا گیا، وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. یعنی کہ یہ جو کتاب تورات عطا کی گئی، توریت جو عطا کی گئی، وہ فیصلے سنانے کے لیے عطا کی گئی اور اس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا ہے. پھر اگر ہم سورۃ النساء جو کہ چوتھی سورت ہے اس کے 163ویں آیت میں اگر ہم جائیں
سورۃ النساء جو کہ چوتھی سورت ہے اس کی 163ویں آیت میں، تو وہاں پر ہمیں صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آئے محمد ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم ہی نے زبور بھی عنایت کیا۔ دوسرا ایک حوالہ آپ کو میں نے عزیزو دیا ہے، اور حوالہ یہ ہے کہ قرآن خود کی گواہی دیتا ہے کہ جو آپ کے نبی ہیں ان سے پہلے کی جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ الہامی ہیں، اور وہ خدا کے کلام ہیں، خدا کے کلمے ہیں، اور ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور پھر 166ویں آیت سورۃ النساء اس کی 166ویں آیت میں صاف خدا نے کہا کہ خدا نے جو کتابیں تم پر نازل کی ہیں اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو صرف خدا ہی کافی ہے۔ یعنی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور خدا گواہی دیتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی معرفت یہ کتابیں آئی، فرشتوں کی معرفت یہ صحائف جو ہے وہ نازل کیے گئے، سو فرشتے جھوٹے نہیں ہو سکتے، خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو خوشخبریاں تھیں یہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے دی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کی 41ویں سے 44ویں آیت میں ہم جائیں، سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کی 41ویں آیت میں ہم جائیں گے، اور یہ میں آیتیں اس لیے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ obviously جب ہم بائبل کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں مانتے۔ لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے 41ویں آیت میں سورۃ البقرہ جو کہ سیکنڈ سورت ہے، جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد عربی پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافت حاصل نہ کرو، اور مجھ سے خوف رکھو، یعنی کہ میری آیتوں یعنی کہ تورات پر ایمان لاؤ، اور جو میں نے کتاب یعنی یہ قرآن جو نازل کی ہے یہ تصدیق کر رہا ہے کہ تورات جو ہے، انجیل جو ہے وہ سچی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے کفر نہیں ہے۔ اور پھر 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ اہل کتاب کے لیے لکھا ہے کہ تم کتاب خدا یعنی کہ توریت اور انجیل پڑھتے ہو۔ پھر اگر ہم 62ویں اور 63ویں آیت میں سورۃ البقرہ میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمان یا یہودی یا عیسائی ہیں، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان نہ آئے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں سے ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو کسی طرح کا خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جو ان کتابوں پر مان رہا ہے اس کو نجات کا خوشخبری دی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد کیا اور کوہ طور پر تم کو اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رکھو۔ سو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، آپ کو قرآن جواب دیتا ہے سورۃ البقرہ اس کی 63 آیت میں کہ جو کتاب یعنی توریت و انجیل ہم نے دی ہے اس کو پکڑے رہو، اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے بچ سکو۔ سو یہ جو کتاب ہے آپ کو عذاب سے بچاتی ہے، یہ جو کتاب ہے اس میں سچائی لکھی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہے، یہ کتاب ناقص ہے، یا یہ کتاب جھوٹ پر مبنی ہے، تو خود آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، کیونکہ اس میں سے عذاب سے بچنے کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے تو اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ یہ جو قرآن ہے اس کی صرف 6666 آیتیں ہیں، اور جو بائبل مقدس ہے اس میں 32,000 آیتیں ہیں، یعنی کہ یہ قرآن سے 5 گنا زیادہ بڑی کتاب ہے، کیونکہ اس میں توریت بھی ہے، صحائف انبیاء بھی ہیں، زبور بھی ہیں، اناجیل بھی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ سب مل کر بائبل بناتی ہیں۔ سو آپ کا ایمان جو ہے وہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ بائبل پر پورا ایمان لے کر نہ آ جائیں۔ اور سورۃ البقرہ اس کی دوسرے باب یعنی سیکنڈ چیپٹر اس کی 85 ورس میں اگر ہم جائیں تو پھر لکھا ہے یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا یعنی تورات اور صحائف کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو۔ یعنی کہ قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تمہیں سارے احکام کو اس کو ماننا چاہیے، جو جو احکام اس کتاب میں توریت و انجیل میں دیے گئے ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ اور پھر 87ویں آیت میں 87 ورس میں لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کو مدد بخشی، تو جو کہ پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے۔
اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. سو جو ان قرآن میں خدا کہتا ہے کہ سورۃ البقرہ اس کی 87ویں آیت میں کہ جو شخص موسیٰ اور عیسیٰ پر ان کی کتابوں پر ایمان نہ لائے تو وہ سرکش ہے، یعنی کہ وہ ہارڈ ہارٹڈ ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوا ہے. پھر 51ویں آیت میں 91 ورس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم خدا کی نازل ہوئی کتابوں سے کفر کرتے ہو، یعنی کہ ان کو کفر جانتے ہو، ان کو تم جھوٹا کرتے ہو. تو میرے عزیزو یہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے، یہ اسلام کے جو پیروکار تھے، مسلمان بہن بھائی تھے، ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کو کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا، ان کو جھٹلانا نہ. پھر 101ویں آیت میں لکھا ہے سورۃ البقرہ اس کی دوسرے یعنی چیپٹر ہے اور 10 ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے تو وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے تھے. تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے. سو یہ ہے کہ جب آخری نبی آئے قرآن کے مطابق جب حضور اکرم آئے تو انہوں نے اس کتابوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کتابوں کو مانو، کیونکہ وہ خود ان کتابوں کو مانتے تھے، وہ خود ان کتابوں کو پڑھتے تھے، ان پر یقین محکم رکھتے تھے. کیونکہ بار قرآن میں لکھا ہے کہ اے محمد، اے نبی، کہہ دو کہ مجھے ان کتابوں پر یقین ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی کہہ دو کہ تمہیں ان کتابوں پر یقین ہے. اور اگر ہم 113ویں ورس میں جائیں سورۃ البقرہ اس کی 113 ورس میں، تو پھر آگے اگین یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ جو ہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں لیکن آپس میں وہ کیوں ایک دوسرے سے وہ اختلاف کرتے ہیں. اب جو ہے قرآن جو ہے وہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو کہ وہ ایک ہو جائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں کیونکہ وہ کتاب الہی پڑھ رہے ہیں. پھر اگر ہم سورۃ العمران جو کہ تیسری سورت ہے اس کی 52 اور 53 آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو. حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. یہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے. اور اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے، یہ عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ عیسیٰ کے جو فالوورز ہیں اور تیرے پیغمبر کے مطیع ہو چکے کہ تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ. یہ سورۃ العمران اس کی 53ویں اور 52ویں آیت ہے. آگے 54 اور 55 آیت بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا. جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے. یعنی کہ عیسیٰ اور ان کے جو پیروکار ہیں، مسیحی ہیں جن کو آپ نصارہ بھی کہتے ہیں، کرسچن بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ان سے خدا نے قرآن میں سورۃ العمران اس کی 55ویں آیت میں وعدہ کیا کہ وہ آخرت تک، جی ہاں روز قیامت تک، دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن تک وہ آگے رہیں گے اور وہ غالب رہیں گے. وہ پیچھے نہیں ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ غالب رہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے پاس جائیں گے اور جو اختلاف تھا لوگوں میں اور باقیوں میں ان کو خدا وہاں پر سیٹل کرے گا. اگر ہم 84 ورس میں جائیں سورۃ العمران کی اور اس کی 84 ورس میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لاؤ. ہم ان کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں. یعنی کہ ان سب کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، ان سب کتابوں پر ایمان لانے کی آپ کو تلقین کی گئی ہے. سو جو شخص میرا مسلمان بہن بھائی یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ کتاب ماننے کے لائق نہیں رہی یا یہ کتاب ماننے کے قابل نہیں ہے تو وہ خود اپنے صحیفے کو، میرے بھائی آپ جب قرآن کو نہیں مانیں گے تو آپ تو جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو کہ قرآن پر، رسول پر اور فرشتوں پر، یوم آخرت پر، نماز پر اور صحائف انبیاء پر یقین کرے، وہی مومن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک بھی چیز پر ایمان نہیں رکھیں گے، اس کتاب کی جو کہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اس کی ایک بھی آیت کو جھٹلائیں گے تو خود آپ قصوروار ٹھہریں گے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے؟ کیا کسی مسلم بہن بھائی کو بائبل پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، انجیل جو ہے وہ کرسچنوں کے لیے، ہر ایک کو اپنی اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو جو ہے وہ صرف قرآن پڑھنا چاہیے. تو میں آپ کو بائبل میں سے بتاؤں گا کہ بائبل کیوں پڑھنی چاہیے اور پھر قرآن میں سے بتاؤں گا کہ بائبل کیوں پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے وظائف کیا ہیں. دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کے
اندر جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ. لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. یہ 2 ٹیموتھی چیپٹر 3 ورس 16-17 ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے کلام میں ہے وہ تعلیم دیتا ہے, الزام لگاتا ہے, اصلاح کرتا ہے اور راست بازی عنایت کرتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. پھر جب یسوع مسیح کے پاس لوکا کی انجیل بک آف لوک چیپٹر 10 ورس 25 میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں, تو خداوند نے کیا کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے, تو اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ ان سب حکموں پر عمل کر, تو خداوند نے کہا یہی کر تو جیے گا. پھر موسیٰ نبی نے کہا احبار کی کتاب اور اس کے 18ویں باب کی بک آف لیویٹیکس چیپٹر 18 ورس 5 میں لکھا ہے کہ جو ان حکموں پر عمل کرے گا وہ ان کے مطابق زندہ رہے گا. اور استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حکم تیرے منہ کے نزدیک ہیں. پولوس نے کہا کہ جو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے, سو جو توریت اور صحائف انبیاء اور انجیل کو اپنی زندگی میں لیتا ہے وہ زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے. اب ہم قرآن کی بات کو مانیں گے کہ قرآن کیا اس بارے میں کہتا ہے. سورۃ المائدہ جو کہ 5ویں سورت ہے اس کی 43ویں آیت اور 44ویں آیت میں ہم جائیں گے. سورۃ المائدہ اگر آپ کے پاس قرآن اس وقت موجود ہے تو دیکھیں اس 5ویں سورت ہے اس کی 43 اور 44 اور 45 ورس میں ہم جائیں گے تو لکھا ہے کہ تم اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے, یعنی کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے اور یہ جانتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے, یعنی کہ جو توریت پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے, اس کو روشنی ملتی ہے, اس کو خدا کے حکم ملتے ہیں اور وہ فرما بردار ہوتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہنا. اور پھر اگر ہم 46 ورس میں جائیں تو لکھا ہے کہ ان پیغمبروں کے بعد انہیں کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو ان سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے, یعنی انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے, پڑھنے والے کے لیے زندگی میں اس کی ہدایت ملے گی, اس کو نور ملے گا. اور توریت کی جو اس کی راہ سے اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے, نصیحت کرتی ہے. انجیل جو ہے وہ راہ ہے. سو یسوع مسیح نے یوحنا کی کتاب میں 8ویں باب میں کہا تھا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, اور ہر مسلمان میرا بھائی بہن یہی دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور پھر لکھا ہے 47ویں آیت میں کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں فرمائے ہیں ان کے مطابق حکم دیا کریں, اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا وہ ایسے لوگ نافرمان ہیں. سو قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے سورۃ المائدہ اس کی 47ویں آیت میں کہ جو انجیل پر عمل نہ کرے گا اور اس کے مطابق حکم نہ دے گا وہ نافرمان قرار دیا جائے گا, وہ خدا کی ہدایت اور نور سے بے بہرا ہو جائے گا, اس کو زندگی میں ہدایت اور نور نہیں ملے گا. اگر ہم سورۃ المائدہ کی 66ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان کو قائم رکھے تو ان پر رزق می کی طرح برسے گا اور اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے رہیں گے, ان میں کچھ لوگ میانہ روے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جب آپ توریت اور صحائف انبیاء اور انجیل پر عمل کریں گے تو قرآن بتاتا ہے سورۃ المائدہ اس کی 66ویں آیت میں کہ آپ پر رزق می کی طرح برسے گا. سو جو ان حکموں پر عمل کرتے ہیں خدا کا رزق, خدا کی برکت ان پر نازل ہوتی ہے. اسی طرح سورۃ المائدہ کی 68 ورس میں ہم جائیں تو لکھا ہے کہ کہو اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ جو شخص ان کتابوں کو نہیں پڑھے گا, ان پر عمل نہیں کرے گا, ان سے اپنے لیے ہدایت اور نور نہیں لے گا, وہ تو راہ پر ہی نہیں ہے. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے. سورۃ النساء میں چلیں جو کہ 4تھی سورت ہے اور اس کی 162ویں آیت میں ہم جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جو ان کتابوں پر عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا. لکھا ہے کہ مگر جو لوگ ان میں علم ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے علم میں پکے ہیں, جو مومن ہیں, جو ان کتابوں پر جو تم پر نازل ہوئی ہیں, جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی یعنی توریت و صحائف انبیاء اور انجیل, ان پر ایمان رکھتے ہیں, وہ لکھا ہے کہ خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں, ان کو ہم ان قریب اجر عظیم دیں گے. سو جو ان کتابوں پر عمل کرے گا اس کو اجر عظیم ملے گا, اس کو جو ہے وہ زندگی ملے گی. اور پھر سزائے کبیرہ کا حکم ہے جو ان کتابوں پر عمل نہیں کرتے یا جو ان کتابوں کو جھوٹا ڈالتے ہیں. سورۃ العمران میں جائیں اور اس کی ہم 21ویں آیت میں پڑھیں گے. سورۃ آل عمران اور اس کی 21ویں آیت لکھا ہے کہ جو خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے جن میں توریت اور صحائف انبیاء اور زبور اور انجیل ہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور لکھا ہے کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں,
ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اور اگر ہم سورۃ العمران اس کی 11ویں آیت میں جائے تو لکھا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں یعنی کتابوں کی تکذیب کی تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے عذاب میں پکڑ لیا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سورۃ العمران جو ہے وہ صاف بتاتی ہے کہ جو خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں خدا ان سے بدلہ لے گا، ان کو عذاب میں ڈالے گا۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ اس کی 63ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو صاف الفاظ میں یہاں پر لکھا ہے، جو کتاب ہم نے کوہ طور پر تم کو عنایت کی اس کو زور سے پکڑے رکھو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ یعنی کہ خدا کے جو احکام بتائے گئے ہیں ان کو جب ہم پکڑیں گے زور سے، ان پر عمل کریں گے تو یہ جو ہے ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ اس کی 176ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، یعنی کہ جو خدا کی زندہ کتابیں ہیں، جو کہ یہ کتابیں ہیں، ان پر ایمان لائیں گے تو یہ آپ کے لیے نیکی گردانا جائے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آیتیں سورۃ البقرہ دوسرا چیپٹر اس کی 41ویں 44ویں 59 ورسز جو ہیں، اور اس کے بعد 75 78 85 90 100 101 174 176 یہ تمام جو آیتیں ہیں یہ آیتیں قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب بار بار خدا نے اس چیز کی تنبیہ کی کہ میری آیتوں میں تبدیلی نہ کرو تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کی اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ دن کو وہ مانتے تھے، مومنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ہاں ہم جو تم کہہ رہے ہو ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ ایک گروہ تھا، تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ اس چیز کی بات کرتے تھے، اور بعد میں جا کر وہ کہتے تھے کہ اس جو ہے ہمیں یہ پیغام دیا گیا اور اس پیغام میں ان آیتوں میں جو کہ قرآن کی آیتیں ہیں ان میں تبدیلی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سو میرے عزیزو یہ بار میں نے آپ کو آیتیں یاد دلا کر آپ کو آیتیں کوٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے، زندگی بخشنے والا کلام ہے، اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر آپ کے لیے نجات ہے، اس کے اندر آپ کے لیے عذاب سے بچنے کی راہ ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر آپ کے لیے نور ہے، اور یہ خدا کے نبیوں کی باتیں ہیں۔ آپ کس طرح جب کہتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں تو پھر ان کی کتابوں کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو ایک دفعہ کھول کے دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دفعہ کھول کے دیکھے تو صحیح، یہ سچے الفاظ ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں آپ کے نبی کا بھی ذکر ہے۔ سو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ اس بائبل کو لیں، اس کو پڑھیں اور پھر کوشش کریں یہ جاننے کی اور نکال کر ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں سے یہ بائبل چینج ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کب چینج ہوئی اور کس نے چینج کی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھنگال کر نکالیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائبل جہاں پر کرپٹڈ ہے، اور آپ ہمیں پھر وہ بتائیں اور ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اخلاقی طور پر بھی یہ جرم کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ جانا، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو نہ صرف یہ اخلاقی جرم ہے بلکہ اس کو ہم عیب جوئی بھی کہتے ہیں، بیک بائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے دونوں کتابوں کو پڑھا اور اس میں سے دکھایا آپ کو کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اب آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ایک کتاب کو تو پڑھ رہے ہیں، باقی کتابوں کو بھی پڑھیں اور پھر کوشش کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا ملتا ہے، جبکہ خود آپ کا کلام، آپ کا قرآن جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اس میں ہدایت اور نور ملتی ہے، اس کو حکمت ملتی ہے۔ میرے عزیزو یہ دعوے چھوڑ دیجئے، یہ غلط دعوے ہیں، جبکہ خود انجیل، توریت اور صحائف یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں بڑھائے گا یا گھٹائے گا اس کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسیحی یا یہودی اتنا جاہل اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنا جنت کا حصہ کھو دے ان کتابوں میں کچھ بڑھانے یا گھٹانے کے چکر میں۔ آپ کی کالز ہم لیں گے بریک کے بعد۔ اب ہم بریک پہ چلتے ہیں اور میں اور محترمہ پروین عالم صاحبہ آپ کی کالز لیں گے۔